السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سیرت صحابیات میں سیدہ ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا۔ نام دیکھنے میں ربیع لگتا ہے مگر ربیع نام مرد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے ربیعہ بولا جاتا ہے۔ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے۔ ربیع جو ہے وہ ربیع کی تصغیر ہے۔ نام ربیع، والد کا نام نضر بن ضمضم اور کنیت ام حارثہ تھی۔ والد کا نام ضمضم بن نضر بن حرام تھا۔ سیدہ ربیع انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں، اور نجار وہ خاندان ہیں جن کی بچیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، ان کا ویلکم کیا تھا، اور ان کی کنیت ام حارثہ تھی۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے حارثہ، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی نسبت سے ام حارثہ کہلاتی ہیں۔ دور جاہلیت میں ان کا نکاح سراقہ بن حارث کے ساتھ ہوا تھا، جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ربیع اور ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے دو بھائی تھے، مالک بن نضر اور انس بن نضر۔ مالک بن نضر مؤمنہ اور مجاہدہ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کا شوہر تھا۔ یہ پہلے شوہر تھے ان کے، ٹھیک ہے، جس سے ان کے دو بیٹے انس بن مالک اور برا بن مالک تھے۔ حضرت انس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا کہ وہ کون تھے۔ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس جو ہیں ام سلیم کے بیٹے تھے، اور یہ مالک بن نضر کے بیٹے تھے۔ مالک نے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مسلمان رہنے پر مصر تھی۔ مالک بن نضر کو حالت کفر میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے بھائی انس بن نضر نے ایمان قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شرکت کی، اور تاریخ اسلام کے سنہری صفحات میں اپنے حیرت انگیز کارنامے کو درج کرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنگ احد میں ان کے جسم پر 80 کے قریب زخم لگے تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ان کی بہن ربیع نے ان کے ہاتھوں کے پور دیکھ کر انہیں پہچانا۔ پھر ان کے نام پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام رکھا گیا تھا۔ ام سلیم کے شوہر تو مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن ان کے بھائی جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ربیع کے بھائی انس کے چچا تھے، وہ مسلمان ہوئے تو ان کے نام پر یہ نام رکھا گیا تھا ان کا۔ ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں قاسم بن عبد الرحمن بن رافع کے حوالے سے رقم طراز ہیں، کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا چچا انس بن نضر سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ملا۔ وہ مہاجرین و انصار کے پاس غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ غمناک خبر سن کر ہمارے تو حوصلے ٹوٹ گئے ہیں۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک کے چچا تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، تم بھی اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو۔ اب جی کر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، یعنی جنگ احد میں، اور پھر انہی کے نام پر مالک بن نضر کے بیٹے کا نام انس رکھا گیا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک ایسی خاتون تھی ربیع جو ہیں جنہوں نے اتنے صدمے دیکھے، شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، اور بیٹا بھی گیا، اور دوسرا بھائی بھی گیا جو کفر کی حالت میں گیا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی گھرانے کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟
اس لیے کہ ایک پورے خاندان کی تصویر سامنے آ جائے تو پھر شخصیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی جنگ میں جس میں آپ نے مشرکوں کے ساتھ لڑی غیر حاضر رہا۔ اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے مقابلے میں لڑنے کا موقع دیا تو میرا اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی اپنا عمل دکھاؤں گا، اور کس طرح دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہوں۔ یعنی نیکی کا ایک موقع اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ میں پھر کر لوں گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کہیں خیر کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے پھلوں کا ٹوکرا رکھ دیا جائے یا بہت سارے کھانے پکوان رکھ دیے جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پھل یا ایک ہی کھانا کافی ہے، ہم اور کچھ نہیں لیتے؟ نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہر ایک میں سے لیتے ہیں۔ تو پھر نیکی کے معاملے میں ہم ایک پر ہی کیوں راضی رہتے ہیں کہ کر تو رہے ہیں نیکی کا کام؟ کہ قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ کہہ رہا میں کر تو رہا ہوں نیکی کا کام، کوئی کسی کی تیمارداری کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں نیکی کا کام، کوئی کسی کو صدقہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں نیکی کا کام۔ یعنی بس یہی نہیں، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک پہ اکتفا کرنا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ مومن کو تو حرص ہونی چاہیے۔ اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بس کر تو رہے ہیں تو پھر اور نیکیاں کیوں کریں؟ آپ کو یاد ہوگی وہ مشہور حدیث جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج جنازہ کس نے پڑھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ اور وہ ایک ہی شخص تھے اس مجلس میں جس نے سب کچھ کیا ہوا تھا، تو پھر انہیں کیوں نہ موقع ملتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں؟ یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ اور حضرت عمر کو بھی اس بات کی تڑپ ہوتی تھی نا کہ میں بھی حضرت ابوبکر کی طرح نیکیاں کماؤں، اور ایسی تڑپ رکھنے والے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب نیکی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس نیکی پر کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کافی؟ ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک نیکی کر لیے وہ کافی ہے۔ بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بعض خدمت خلق کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے لیے اتنا کر لینا کافی ہے اور نیکیاں گوا دیتے ہیں۔ اور یہاں آپ انہیں دیکھیں کہ غزوہ بدر کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بے چین ہو رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے موقع تو ملے، میں پروف کر کے دکھاؤں گا کہ آئندہ یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ جب جنگ احد میں مسلمان بکھر گئے تو انس بن نضر نے کہا الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے اس وقت کیا، اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو اس وقت مشرکین نے کیا۔ پھر انس بن نضر جنگ لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے آئے تو انہیں کہنے لگے اے سعد، مجھے احد پہاڑ کی اوٹ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس جوش و ولولے سے انس نے دشمن کا سامنا کیا، ہم اس طرح کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لاشے کو دیکھا، اس پر 80 سے زیادہ تلوار، تیر اور نیزے کے زخم لگے ہوئے تھے، اور وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ مشرکین نے ان کا مطلع کر دیا تھا، مطلع یعنی ان کی ناک اور کان کاٹ دیے تھے۔ ان کی ہمشیرہ ربیعہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ ہمشیرہ نے بھی اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ درج ذیل قرآنی آیات اس جیسا کارنامہ سر انجام دینے والوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی اپنے وعدے کو پورا کر چکا، اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی ان کے لیے بھی چانس ہے۔ بے شک اللہ نہایت غفور الرحیم ہے۔ امام احمد نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی جنگ سے غیر حاضر رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جنگ لڑی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے ساتھ لڑائی کرنے کا موقع دیا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے تو سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، الہی میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا، اور تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین نے کیا۔ پھر وہ دشمن سے لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ احد پہاڑ کی اوٹ میں انہیں سعد بن معاذ ملے۔ انہوں نے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں اس طرح دشمن کے ساتھ نہ لڑ سکا جس طرح انس بن نضر نے لڑائی کی۔ لڑتے ہوئے ان کے جسم پر تلوار، تیر اور نیزے کے 80 سے زائد زخم لگے۔ ہم اس نوعیت کا کردار ادا کرنے والوں اور خود انس بن نضر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ 10 ذیل آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من المؤمنین رجال، سورۃ احزاب آیت نمبر 23 سے 24 تک۔ مومن تو بہت لوگ ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ مومنوں میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے درجے میں کھڑے ہیں، ہم کون سے مومن ہیں۔ نیکی کے کام اگر چھوڑ دیں گے تو اس دن سے پھر زوال شروع ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا ہے، نیکیوں کے حریص ہو جائیں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ سیدہ ربیہ کا اسلام قبول کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ربیہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے راستے پر گامزن ہوئیں اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ ادھر مالک بن نضر کا یہ حال ہوا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ اور بھائی انس کی راہ میں منہ پھیر لیا، یعنی راہ سے منہ پھیر لیا اور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 17۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہدایت پانے والا ہے، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے گھنے سائے تلے پرورش پائی اور ہدایت کے صاف شفاف چشموں سے سیراب ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ان کے لیے سب سے زیادہ میٹھا چشمہ تھا۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے تم مطیع فرمان ہو بنو۔ اور اے نبی بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ قریش کا تجارتی قافلہ سرزمین شام سے واپس آ رہا ہے
اور ابو سفیان اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہا ہے اور اس قافلے کے پاس قریش کا وافر مقدار میں مال و دولت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے اور ہجرت کرنے والے مسلمان جو اپنا مال و متاع مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے اور اس پر قریش نے قبضہ جما لیا ہے، اس کے بدلے قریش کا یہ مال و متاع اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اس طرح عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس امید پر میدان میں نکلے کہ دو کامیابیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، فتح نصیب ہوگی یا شہادت۔ ابو سفیان نے ایک ہراول دستہ آگے بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں اسے پوری طرح باخبر رکھ سکے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں تو اس نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے اور اپنے مال و متاع کو مسلمانوں کا مال و غنیمت بننے سے بچائیں۔ قریش کے سب سے بڑے بدبخت شخص نے لوگوں کو آواز دی کہ اپنا مال و متاع بچانے کے لیے تجارتی قافلے کی حفاظت کی خاطر اور مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے فوری طور پر چل پڑو۔ اگر یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ ابو سفیان نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے راستہ بدلا اور مسلمانوں کی گرفت سے بچتا ہوا مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ سورۃ انفال میں اس کی تفصیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کا سارا مال ان تک پہنچ گیا ہے اور انہیں معمولی نوعیت کا بھی مالی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، تو قریش نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کے سر پر جنگ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے اور اسے کس طرح برے انجام سے دوچار کرنا چاہتی ہے۔ لوگ ابو جہل کے اصرار کرنے پر بدل نخواستہ اس کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ قریش 1000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو ہمراہ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین کا جھنڈا شہسوار اسلام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، جبکہ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنا دیا جائے جس میں بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر سکیں اور اپنی تجاویز سے نواز سکیں۔ حباب بن منظر نے یہ تجویز دی کہ ایک حوض تیار کیا جائے اور اسے پانی سے بھر دیا جائے جس سے مسلمان پانی پی سکیں، لیکن مشرکین کو اس سے پانی نہ پینے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اس تجویز کو بروقت اور مفید قرار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں مشرک اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ جس جگہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ وہ مشرک قتل ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا۔ اس سے سر منہ بھی کوئی قتل ہونے والا ادھر ادھر نہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ جس جگہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں فلاں قتل ہوگا تو وہاں وہی قتل ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اس امت کے فرعون ابو جہل کو باقی نہ رہنے دینا، الہی زمع بن اسود کو بھی باقی نہ رہنے دینا۔ پھر مسلمان اس طرح صف آرا ہوئے جس طرح نماز کے لیے صفیں درست کی جاتی ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک تم حملہ آور نہ ہونا۔ پھر آپ نے لڑائی کا گر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب دشمن تمہارے قریب آ جائے تو پہلے اپنے نیزوں سے دفاع کرنا، نیزے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا اور انہیں دور سے دشمن پر نہ پھینکنا۔ جب دشمن تمہارے سر پر آ جائے تو اپنی تلواریں استعمال کرنا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ کھل کر سامنے آئے اور کہنے لگے ہمارے مقابلے میں کون نکلے گا؟ انصار کے 6 نوجوانوں آگے بڑھے۔ عتبہ نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے
جوڑ کے جنگجو آئے، بنو عبد المطلب قبیلے کے جو جوان ہمارے مقابلے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اور اے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب تم اٹھو۔ یہ دراصل اپنے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ قریش کے شہسواروں کے قریب آئے تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں اب یہ ہمارے برابر کا جوڑ ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں قتل ہو گئے۔ عبیدہ بن حارث میدان میں نکلے، ان کے مقابلے میں عتبہ آگے بڑھا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا وار کیا جس سے دونوں زخمی ہو گئے۔ حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ نے عتبہ پر ایک بارگی وار کیا جس سے وہ قتل ہو کر زمین پر گر گیا۔ دونوں نے اپنے ساتھی عبیدہ بن حارث کو اٹھایا اور لشکر اسلام کے پیچھے لے گئے۔ ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی۔ پھر گھمسان کا رن پڑا اور مارا کارائی کی چکی گھومی۔ مسلمانوں نے بہادری کے جوہر دکھلائے اور اللہ تعالیٰ اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمت، جرات اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فتح کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور مسلمانوں کی مدد طلب کرنے کے لیے آہوزاری کی رقت امیز کیفیت کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ امام بخاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دوران میں یہ دعا کی، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم۔ الہی میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں، الہی اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے تو پھر آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے نا، ایک محبت کا انداز ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب اللہ کو کیسے پکار رہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کے بھی ایک خوبصورت انداز ہوتے ہیں، خوبصورت پہلو ہوتے ہیں، اس کے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جیسا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اسی طرح پھر دل سے آواز بھی نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہی ہی تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کیا، اللہ کے رسول بس زیادہ غمزدہ نہ ہوں، آپ نے تو اپنے رب سے مطالبہ کرنے پر بڑے اصرار کا انداز اپنایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور وہ صورتحال کو دیکھ کر تلملا رہے تھے، ان پر اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذیل آیات تلاوت کرنے لگے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ۔ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت ہے، زیادہ تلخ گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک پڑا اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ دیکھو جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہے ہیں اور اس پر گرد و غبار دکھائی دے رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا، یہ دیکھو جبریل علیہ السلام نے جنگی اسلحہ زیب تن کیے اپنے گھوڑے کے سر کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جنگ پر برانگیختہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل ویقتل صابر محتصبا فقتل غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو بھی صبر کرتا ہوا، ثواب کی نیت سے آگے بڑھتا ہوا اور پیچھے نہ ہٹتا ہوا قتل کیا جائے گا، اسے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ جب یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن حمام نے سنا تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہا تھا۔
اس نے کہا بس بس میرے اور جنت کے درمیان بس یہ میری زندگی ہی تو ہے، دشمن مجھے قتل کر دے گا تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے کھجوریں پھینک دی، اپنی تلوار پکڑ کر دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو گئے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ نامی شخص کو جاسوسی کے فرائض سے سر انجام دینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر نظر رکھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں گھر آیا اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی قافلے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس سواری کا بندوبست ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر مشرکین سے پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے اور آپ نے اپنے تمام صحابہ سے یہ فرما دیا کہ میرے پیچھے رہنا، کوئی تم سے آگے نہ بڑھے۔ جب مشرکین قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، باقی جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بس بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بس بس کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری دلی تمنا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھانا شروع کر دیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجوریں پھینک دی، تلوار پکڑی اور یہ رزمیہ شعار کہتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ رکدن الی اللہ بغیر زاد الا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غیر التقى والبر والرشاد۔ تقوی اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا زاد راہ لیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا فضول ہے۔ یہاں ایڑی لکھا ہوا ہے، اس کو یا کو ہٹا دیجئے، ایڑ ہے، ایڑ لگانا فضول ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد پر صبر و تحمل کو لازم پکڑا جائے۔ تقوی، نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر طرح کا زاد راہ پناہ ہونے والا ہے۔ سیدنا عمیر بن حمام بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ افرا کے فرزند عوف بن حارث نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے کس ادا پر ہنسی آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ دشمن پر اس حالت میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ اس نے زرہ پہنی ہو نہ سر پر خود پہنا ہو تو اس نے اپنی زرہ جو پہن رکھی تھی اتار کر پھینک دی، پھر تلوار پکڑی، آگے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نیز عمیر، عوف اور ان کے بھائیوں کی بہادری کے مظاہر نے سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کی ہمت بندھائی اور انہیں نیا عزم اور حوصلہ دیا، جس کی بنا پر وہ گھمسان کی جنگ میں کود پڑے، بہادری اور جوان مردی کی حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور وہ بہادر کی موت مرے۔ تلواروں کی جھنکار رک گئی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور باقی احمق مشرکین کے قتل ہونے کی وجہ سے لڑائی کا نتیجہ واضح ہو گیا۔ اللہ کا شکر، فتح اور نصرت کے جھنڈے لہراتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف واپس پلٹا۔ جنگ سے واپس آنے والوں کے اہل خانہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل کر راہ میں کھڑے ہو گئے۔ وہاں سیدہ ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا بھی اپنے جوان مرد اور شیر دل بہادر بیٹے حارثہ کو دیکھنے کے لیے کھڑی تھیں۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کے دیدار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ سیدہ ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہ کے افسردہ ہونے اور انتظار بسیار کی بنا پر میدان جنگ سے واپس آنے والے شخص کے دل میں رحم آ گیا۔ وہ ان کے قریب ہوا اور بولا اے ام حارثہ، اپنے بیٹے کے حوالے سے ثواب کی نیت کر لے۔ میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر کے میرے سامنے زمین پر گرا تھا۔ یہ خبر سن کر سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔
اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہنے لگیں۔ انہوں نے ہر چند صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی پرورش اسی مقصد کے لیے کی تھی جس کو آج اس نے حاصل کر لیا۔ وہ اس انجام کی خبر سننے کے لیے تیار تھیں، لیکن کیا وہ کسی سے اس کی شہادت کی خبر سن کر وہیں سے گھر واپس چلی جائے؟ کیا بیٹے کی شہادت کے بعد اسے فراموش کر دیں؟ انہوں نے گھر واپس جانے کی بجائے اس بات کو ترجیح دی کہ بیٹے کے بارے میں خود آگے بڑھ کر معلومات حاصل کریں کہ کیا واقعی وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے؟ کیا وہ واقعی زندگی کی بازی ہار چکا ہے؟ اس کا لاشا کہاں ہے؟ وہ کس حالت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کا شافی جواب کون دے، اور کون اس کے اضطراب کو سکون کا روپ دے، اور کون اس کے خوف کو امن کا لبادہ پہنائے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں حارثہ کو شہید کر دیا گیا جبکہ وہ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ اس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حارثہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا مجھے کتنا عزیز تھا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور اجر و ثواب کی نیت کر لیتی ہوں، اور اگر کوئی دوسری صورت ہے تو بتائیں پھر میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، جنت کوئی ایک ہی نہیں بلکہ جنتیں بہت سی ہیں، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والا ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارثہ کے بہتر انجام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنے جگر گوشے کو اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے اپنے گھر کو واپس آئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ کا ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا دانت توڑ دیا۔ اس عورت کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے شکایت کی کہ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ نے ہماری خاتون کا دانت توڑ دیا ہے۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ اور ان کا بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زیادتی کا بدلہ دینا ہوگا۔ امام بخاری نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو جس خاتون کا دانت ٹوٹا تھا اس کے اہل خانہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پر قسم ڈال دے تو وہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے تعلق۔ اگر انسان قسم اٹھا لے، اللہ اس قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قسم کی لاج رکھ لی، اور یہ لاج صرف صبر کرنے والی اور اجر و ثواب کی نیت رکھنے والی مومنہ سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ کے اکرام و احترام کی بنا پر رکھی۔ سیدہ ام حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ شہید احد سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو اپنی رحمت سے نوازے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔